بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 ربیع الثانی دولت والا جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھ لینا، ربیع الثانی کے مہینے میں مالا مال ہو جاؤ گے، پورا سال خوشیوں سے بھر جائے گا، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، محتاجی ختم، غربت ختم، تنگ دستیاں ختم، بیماری ختم، پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم۔ تمام مسائل کا واحد حل صرف یہ ایک قرآنی سورت ہے جسے آپ نے 14 ربیع الثانی جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ جو لوگ ربیع الثانی کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو ربیع الثانی کے پہلے عشرے میں رب کو راضی نہ کر سکے، جو ربیع الثانی کے دن کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، وہ آج 14 ربیع الثانی دولت والا جمعۃ المبارک کے دن یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں۔ آج 50 لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کرے گا، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ہماری آج تک دعائیں قبول نہیں ہوئیں، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، تو آج یہ قرآنی سورت میرے کہنے پر پڑھ لو، بتائے گئے طریقے سے پڑھو، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، جس کو یقین نہیں آتا وہ 14 ربیع الثانی دولت والا جمعۃ المبارک کے دن اس ایک قرآنی سورت کو پڑھ لے اور منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگ لے۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بچے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، نوکری کے لیے پریشان ہے، تو آج 14 ربیع الثانی جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی رزق و دولت خود چل کر آئے گا۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا ہی کریم ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ ذات ہر وقت دینے کو تیار ہے۔ آج کوئی مقروض ہے، قرض اتنا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج ان سب پریشانیوں سے نکلنے کا واحد حل یہ وظیفہ ہے۔ تو آئیں ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال روزانہ کی بنیاد پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 14 ربیع الثانی جمعہ کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عرض کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنا مقصد ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ تنگ دستی سے، غربت سے، فقر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا ایک نام یا قہار پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا توجہ کیجیے گا۔ یا قہار ایک بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس محبت اور عقیدت سے پڑھا جائے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ صرف 11 بار یا قہار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔
یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ قرآنی صورت اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کی پیاری صورت ہے۔ اس قرآنی صورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آج ربیع الثانی کی 14 تاریخ دولت کا وظیفہ اور دولت والی صورت ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہمارے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ اللہ سے اپنی پسند کا رزق اور دولت اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان تھے، لوگ آپ کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، عرش پر بیٹھے رب کو حضور کی دل آزاری بالکل گوارا نہ گزری۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ آسمان سے فرشتہ آیا، اللہ کے حبیب کے حضور پیش ہو کر سورہ کوثر کا نذرانہ پیش کیا اور فرمایا کہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ سورہ کوثر آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، اور یہ کفار جو آپ کو ابتر اور بے نسلہ کہتے ہیں تباہ و برباد ہو جائیں گے، کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، دکان پر گاہکوں کا رش چاہتے ہیں، نوجوانوں کے لیے بہترین نوکری چاہتے ہیں، تو ربیع الثانی کی 15 تاریخ دولت والے جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کو 21 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورا سال رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیّ یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیے۔ یا حیّ یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیّ یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن ہے، ربیع الثانی کا جمعہ ہے، 11 حاجات بھی لے کر بیٹھو گے، صبح مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے مل جائیں گی۔ اس عمل کی جتنی تاثیر و طاقت بتاؤں کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الثانی کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 14 ربیع الثانی جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے
جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ طاقتور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ توبہ کی قبولیت کے بعد آپ جو بھی مانگتے ہیں، جتنا بھی مانگتے ہیں، اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔